الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم احباب کرام قدر، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، رب کائنات کا احسان اور کرم ہے کہ خلاق کائنات نے ہم ناچیز و حقیر بندوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائی۔ ابلیس لعین، جسے رب کائنات جل وعلا نے راندہ بارگاہ بنایا تھا، جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جس سے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام پر جنت میں حملہ کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پھر جنت سے باہر تشریف لے آئے۔ یہ جملے میں نے اس لیے کہے ہیں، جنت جیسا محفوظ مقام ہو، آدم علیہ السلام جیسے اللہ تعالیٰ کے مصطفیٰ چنے ہوئے، ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو چن لیا، حضرت آدم علیہ السلام جیسے چنے ہوئے فرد ہیں، اللہ کے نبی ہیں، شیطان نے ان پر بھی حملہ کیا، خواہ وہ ذلیل ہوا، جیسے ہوا، جو کچھ بھی ہوا، لیکن حملہ کرنے سے باز نہیں آیا، حتیٰ کہ آپ سن کر شاید حیران ہوں گے، اس خبیث نے میرے نبی پر بھی حملہ کیا۔ حضور کی جانب آگ کے انگارے پھینکے شیطان نے، اور جبریل امین نے تھپڑ مار کر اسے دور پھینک دیا۔ اس نے اتنی عظیم شخصیات پر حملہ کیا، میں اور تو کس بات کی مولی ہیں؟ ہم تو ہیں ہی اس کی ذات میں، وہ ہم پر حملے کرتے ہیں۔ جب اسے راندہ بارگاہ بنایا تھا رب کائنات جل مجل کریم نے، اس کی عبادت برباد ہو گئی تھی، وہ تباہ ہو گیا تھا، تو اس سے بار کہ رب العزت میں کھڑے ہو کر یہ قسم اٹھائی تھی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مولا تو نے میری تو عبادت برباد کر دی ہے۔ وہ عبادت کتنی تھی؟ حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے، میں نہیں جانتا، البتہ مفسرین کرام نے جو لکھا ہے وہ لاکھوں، کروڑوں، اور بعد نے لکھا اربوں سال اس نے عبادت کی تھی۔ بڑا عابد و زاہد تھا، بڑا عابد و زاہد تھا، فرشتوں میں اس کو ایک خاص مقام اور مرتبہ حاصل تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں فرشتوں کا استاد تھا، یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ فرشتوں کا استاد ہے، فرشتے کسی کے شاگرد نہیں ہیں، ان کو تعلیم براہ راست اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن استاد اس بنا پہ لوگ کہہ دیتے ہیں فرشتوں میں اسے ایک ممتاز مقام حاصل تھا، عزت کا مقام حاصل تھا، جس طرح جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل فرشتوں کے نام ہیں، اس کا نام بھلا کیا تھا آپ جانتے ہیں؟ جی، اس کا نام بھی عزت والا نام تھا، عزازیل اس کا نام تھا، جس طرح جبرائیل ہے، عزرائیل ہے، عزازیل اس کا نام تھا، بڑی عزت کے ساتھ یہ رہتا تھا۔ لیکن جب راندہ بارگاہ ہوا تو عزازیل کا عزت والا نام اس سے چھین لیا گیا کہ یہ عزتوں والا ہے، عزازیل عزتوں والا ہے، نام چھین کر اسے ابلیس یعنی مردود بارگاہ، مایوس و نامراد، ابلیس کا معنی ہوتا ہے مایوس و نامراد، شیطان کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور، شیطان اس کا مادہ ہے، اس کو نامراد، مردود اور بارگاہ قدس سے نکلا ہوا قرار دے دیا گیا، عزت والا نام چھین لیا گیا، ساری عبادت برباد ہو گئی۔ اس کو غصہ آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ بتائیے بھلا، آنا چاہیے تھا نا؟ پھر اس کو غصہ آ گیا،
गुस्से में आके उससे कहा जिस आदम की वजह से मेरी इबादत बर्बाद हुई है, मैं तो जहन्नम में अब जाऊंगा ही, लेकिन मैं छोड़ूंगा इसको भी नहीं। जिस तरह आप किसी को ये धमकी दे कि मैं तुझे मरवा दूंगा और उसे यकीन हो ये बंदा यकीनन मुझे मरवा देगा, वो कहता है मैं तन्हा नहीं मरूंगा, तुझे साथ लेके मरूंगा, फिर वो खुद कुछ धमाका करके उसको ही मार देता है, खुद तो मरना ही मरना है। इब्लीस से कहा मुझको फबी इज्जती का लोग वही अजमैन, मुझको तेरी इज्जत की कसम है मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, इन सब को अपने साथ लेके जहन्नम में जाऊंगा। फिर बचेंगे ये भी नहीं। अगर आदम की वजह से मैं नहीं बचा ना तो बचेगा आदम, इसकी औलाद भी नहीं बचेगी। मैं हर लम्हा इन पर हमले करूँगा। इल्ला इबादक मिनहुल मुखलसीन, हाँ जो तेरे ख़ास ख़ास बंदे हैं ना सिर्फ वो बच सकेंगे, बाकियों को मैं छोड़ूंगा नहीं, बाकियों को तबाह बर्बाद करके रख दूंगा। उसने अल्लाह के हुजूर अल्लाह की कसम उठाई थी, अल्लाह की इज्जत, फ़बी इज्जती का, बस कसम है मुझको तेरी इज्जत की, लअग़वियन्नहुम मैं सब को गुमराह कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मेरे अल्लाह ने फरमाया था मुझे इसकी परवाह नहीं, मैं तुझे और इन सब को जहन्नम में डाल दूंगा, मुझे क्या परवाह है। मैं तौबा करता हूँ अल्लाह ताला की हुजूर, मेरे बेटे को तकलीफ़ पहुँचे मुझे दुख है कि नहीं, मेरी बेटी को तकलीफ़ पहुँचे मुझे दुख है कि नहीं। क्यों दुख है, वो मेरी औलाद है, रब की तो औलाद ही नहीं है, उसे तो यूँ दुख नहीं जिस तरह मुझे दुख होगा, जिस तरह आपको दुख होगा। मेरे अल्लाह ने फरमाया मुझे क्या परवाह है, जो जो तेरा कहना मानता चला जाएगा तेरे साथ बांध कर जहन्नम में डाल दूँगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं इनके सामने अपने नबियों को भेजूंगा, इनको हदायत की दौलत अता फरमाऊंगा। यही सबब है, यही सबब है, यही सबब है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम का एक इरशाद गिरामी कदर है, अगर बंदा इतने गुनाह करे, इतने गुनाह करे कि सतह ज़मीन से लेके औज समावात तक, ज़मीन से लेके आसमान तक का सारा ये हिस्सा गुनाहों से भर जाए, इतने गुनाह करे कि ज़मीन से लेके आसमान तक ये सारा हिस्सा गुनाहों से भर जाए, सच्चे दिल से तौबा कर ले अल्लाह सारे ही मुआफ़ कर ले, सच्चे दिल से तौबा कर ले। इसलिए अल्लाह ने शैतान को जलील करना है ना, फरमाया तो मेरे बंदों से गुनाह करवा ले। एक रवायत का मफ़हूम ये बनता है कि उससे कहा था कि मैं इनके चारों तरफ से आऊँगा, मिन बैन ऐदीहिम व मिन खल्फ़िहिम अन यमीनिहिम व शमाइलिहिम, मैं इनके आगे से, इनके पीछे से, इनके दाएं से, इनके बाएं से, हर चार जानब से इन पे हमले करूँगा। अपने चेले चांटों को एक एक बंदे के साथ चार चार शैतान लगा दूँगा, दाईं तरफ से बहकाएगा, बाईं जानब से बहकाएगा, आगे से बहकाएगा, पीछे से बहकाएगा, मैं पूरी टीम एक एक आदमी के पीछे लगा दूँगा, मैं इनको नहीं जन्नत में जाने दूँगा। फ़ुक़हा इकराम, उलमा इकराम, मुफ़स्सिरीन इकराम इरशाद फरमाते हैं जब उसने ये जुमले कहे कि मैं किधर किधर भला, आगे पीछे दाएं बाएं चारों जानब अपनी टीम को लगा दूंगा जो इनको गुमराह करेंगे। मेरे अल्लाह ने फरमाया था बदबख्त दो जानब में तुझसे महफूज रखूँगा, उधर तो नहीं आ सकेगा, एक ऊपर वाली है एक नीचे वाली है। याद रख जब बंदा मेरे हुजूर सजदा करेगा मैं तब उसको बख्श दूँगा, मेरे हुजूर दुआ करेगा मैं तब उसको बख्श दूँगा। गोया उसे जलील किया मेरे अल्लाह ने। शैतान अब पूरी कोशिश में है कि तुम्हारी कोई नेकी अल्लाह के हुजूर कबूल ना हो। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस चीज़ का एहसास दिलाया। एक दिन का जिक्र है, सहाबा करम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन दज्जाल का जिक्र कर रहे थे। दज्जाल एक बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ा फितना है। मेरे करीम आका रसूल अरबी शफ़ी मुअज़्ज़म रहमतुल्लाह तशरीफ़ ले आए, ये डर रहे थे दज्जाल के फितने से, ज़िक्र कर रहे थे। मेरे नबी जलवा फरमा हो गया, फरमा गया तुम दज्जाल का ज़िक्र कर रहे थे, मेरे नज़दीक दज्जाल से भी बढ़कर एक फ़ितना है। दज्जाल के फ़ितने का मेरे नबी ने बताया, अहादीस बारका में पूरे पूरे अबवाब हैं दज्जाल के, अलामातुल क़यामा और खुरूज दज्जाल के मौजू पर पूरे पूरे अबवाब हैं।
میں نے اپنی کتاب کتاب الفتن ایک کتاب میں لکھی، اس میں میں نے دجال کا ذکر کیا ہے، اس فتنے کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اگر آپ تفصیل جاننا چاہتے ہو اس کتاب کو آپ حاصل کر لیں۔ میں بتا رہا تھا دجال کے فتنے سے میرے نبی نے اپنی امت کو ڈرایا کہ دجال آئے گا، وہ ایسا خبیث ہوگا، اس کے فتنے سے بچنا بہت مشکل ہوگا، بہت مشکل ہوگا۔ میرے نبی نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کو اتنے اختیارات مرحمت فرما دیے، اتنے اختیارات دیے۔ دجال ایک ایمان والے کو بلائے گا، ایک حضور نے مثال دے کے سمجھایا، وہی مثال میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، لیکن میں حدیث مبارکہ کا ترجمانی مفہوم بیان کروں گا۔ مفہوم حدیث کے مطابق دجال ایک بندے کو بلائے گا، اس بندے کو بلا کے کہے گا میں تیرا الہ ہوں، تیرا معبود ہوں، میں تیرا رب ہوں، وہ انکار کر دے گا، میں تجھے رب نہیں مانوں گا، میں نے جان لیا تو وہی دجال لعین ہے، تجھ پہ لعنتیں ہیں، جس دجال کا ذکر میرے نبی نے فرمایا تھا تو وہی ہے، تو خبیث ہے، تو کب الہ ہے، میرا رب کانا نہیں ہے، تو کانا ہے، تو گدھے پر سوار ہے، تو رب کیسے ہو سکتا ہے، تو ذلیل ہے، ملعون ہے۔ وہ غصے میں بپھر جائے گا، اپنے کارندوں کو حکم دے گا اس کو پکڑ لو، اس کے کارندے اسے پکڑ لیں گے، کہے گا اس کو لٹاؤ زمین پر اونچے منہ لٹائیں گے، کہے گا مارو اس کو کوڑے، اتنے کوڑے ماریں گے بیچارے کی کھال ادڑ جائے گی، مسلسل کہا جائے گا مان لے اس کو کہ یہ رب ہے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے، وہ کہے گا میں اپنی جان تو قربان کر دوں گا، اس سے رب نہیں مانوں گا، میرا رب و الہ حقیقی ہے۔ ایک بندے کی حضور نے مثال دی، معلوم نہیں ایسے کتنے لوگ ہوں گے جن پر وہ ظلم و ستم کرے گا، جن کو مجبور کرے گا اور مجبور ہو کر اسے رب مان لیں گے، وہ کہے گا میں نہیں مانتا۔ جب وہ بالکل بے بس ہو جائیں گے، یہ تڑپے گا، یہ ہلنے جلنے اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہ جائے گا، پھر دجال حکم دے گا اس کو چیر دو، چنانچہ دونوں ٹانگوں کے درمیان سے سر تک اسے چیر دیا جائے گا، اس ایمان والے زندہ کو چیر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، یہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ دجال حکم دے گا ایک ٹکڑا ادھر پھینک دو، ایک ادھر پھینک دو، اس کے حکم پر اس کے چیلے، اس کے کارندے دونوں ٹکڑوں کو فاصلے پر پھینک دیں گے، دجال ان کے درمیان سے گزرے گا اور کہے گا لوگوں کو، جو جمع غفیر ہوگا، پرے باندھے لوگ کھڑے ہوں گے، دور دور تک لوگوں کے ٹھٹ لگے ہوئے ہیں، منظر دیکھ رہے ہیں دجال کا، دجال ان کے درمیان سے گزرے گا، اس بندے کے درمیان سے، دونوں ٹکڑوں کے درمیان سے گزرے گا، اور لوگ کہے گا تم دیکھ رہے ہو، ایک ٹکڑا ادھر پڑا ہے، ایک ٹکڑا ادھر پڑا ہے، اس سے مجھے رب نہیں مانا تھا، الہ نہیں مانا تھا، اس کا جو حشر ہوا تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، میں ثابت کرتا ہوں کہ میں الہ ہوں کہ نہیں۔ پھر دونوں ٹکڑوں کے درمیان سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا کہے گا اور دونوں مل جاؤ، دو دیکھیں گے دونوں ٹکڑے آپس میں مل جائیں گے، کہے گا زندہ ہو جا، وہ بندہ زندہ ہو جائے گا۔ دجال کہے گا اب تو مانتا ہے نا کہ میں تیرا الہ ہوں، تیرا رب ہوں، کہ میں نے تجھے مارا بھی، دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا، میں نے تجھے مارا بھی اور تجھے زندہ بھی کر دیا، اب تو مانتے ہیں نا؟ وہ کہے گا مجھے پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا تو خبیث ہے، تو شیطان ہے، تو ملعون ہے، تو دجال ہے، دھوکے باز ہے۔ دجال اس کا نام نہیں ہے، دجال اس کی صفت ہے، دجل فریب کو، دھوکے کو، مکر کو کہتے ہیں، تو مکار ہے، تو دجال ہے، تو دھوکے باز ہے۔ اللہ کی قسم مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا ہے، حالانکہ اسے کتنی زیادہ سزا ملی ہوگی۔ دجال پھر غصہ میں بے پھر جائے گا، کہے گا پکڑ لو اس کو، پہلے کی طرح پھر سزا دو، پھر اسے پہلے کی طرح سزا دے کے دو ٹکڑوں میں پھر اس کو کاٹ دیا جائے گا۔ دجال پھر وہی عمل کرے گا، ان کے درمیان سے گزرے گا ٹکڑوں کے، پھر اس کو زندہ ہونے کو حکم دے گا، وہ پھر زندہ ہو جائے گا۔ دجال لوگوں کو کہے گا دیکھو اس سے بڑھ کر میرے رب ہونے کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں مارتا بھی ہوں اور زندہ بھی کرتا ہوں۔ اس کے ماننے والے تو اسے مانیں گے، سجدے کریں گے، اس کا کہیں گے تو ہی الہ ہے، لیکن یہ نوجوان جب زندہ ہوگا کہے گا اللہ کی عزت کی قسم مجھے پہلے سے بھی یقین ہو گیا کہ تم مردود ہے، شیطان ہے، تو دجال ہے۔ تیسری مرتبہ اس کو شہید نہیں کر سکے گا، تیسری مرتبہ حکم دے گا اٹھاؤ اس کو،
جو نہیں مانتا آگ میں ڈال دو، چنانچہ اس ایمان والے کو آگ میں جلا دیا جائے گا۔ میرے نبی فرماتے میری امت کے شہداء میں یہ سب سے بڑا شہید ہے، یہ سب سے یعنی اعلیٰ شہید ہے، بہت بڑا شہید ہے جو اپنی جان کو اس طرح قربان کرے گا۔ 2 مرتبہ شہادت پایا، پھر تیسری مرتبہ آگ میں جا کر بھی مرتبہ شہادت، یعنی 3 مرتبے شہادت کے سے میسر آ جائیں گے۔ میں نے ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، سوچئے دجال کتنا بڑا فتنہ ہے، یعنی اس سے بچنا کتنا زیادہ مشکل ہے۔ پھر آج ہم ٹکے کی خاطر اپنا ایمان بیچتے ہیں۔ آپ بازار جاتے ہیں نا کچھ چیز لینے کے لیے، بطور مثال یہ اینک ہے، میں بازار جو لینے کے لیے میں پوچھوں کہ بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے، وہ کہے جناب اس کی قیمت ہے 1000 روپیہ، میں کہوں نہیں 800 روپیہ لے لو، وہ کہے جی نہیں جی 950 کی تو میں نے خریدی ہے، میں آپ کو کیسے 800 کی دوں، میں نہیں دے سکتا۔ حالانکہ وہ جھوٹ بولتا ہے، 100% جھوٹ بولتا ہے، اس نے جی 400-500 روپے کی خریدی ہے، وہ جھوٹ بول کر اپنے رزق کو حرام کر رہا ہے۔ ہم ٹکے کی خاطر اپنا ایمان بیچ رہے ہیں۔ یہ چور بازاری، رشوت خوری، یہ دھوکہ دہی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ٹکے پر اپنا ایمان بیچ رہے ہیں۔ دجال کو جو مانے گا اس کی فصل باڑی بہت زیادہ ہو جائے گی، اس کے جانور موٹے تازے ہو جائیں گے، روپے پیسے کی فراوانی ہوگی، دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ جو دجال کو نہیں مانے گا وہ بیچارہ اجڑ جائے گا، فصلیں تباہ ہو جائیں گی، باغات سوکھ جائیں گے، جانور مر جائیں گے، تو پھر انسان کس کو مانے گا؟ کہہ دو مان لو دجال کو مانے گے۔ آج جو ٹکے کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں وہ کیسے بچ پائیں گے؟ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ صحابہ کرام اس فتنے کا ذکر کر رہے تھے کہ دجال بہت بڑا فتنہ ہے۔ میرے نبی تشریف لے آئے، فرمانے لگے میں سن رہا تھا تم دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ جی اللہ کے نبی ہم دجال کا ذکر کر رہے تھے، اس فتنے سے بچنا بہت محال ہے۔ میرے نبی فرمانے لگے اس سے بڑھ کر بھی فتنہ ہے جس کا مجھے زیادہ ڈر ہے دجال کے مقابلہ میں بھی۔ صحابہ کرام ڈر گئے، دجال سے بڑا فتنہ۔ صحابہ ڈر گئے، یا رسول اللہ کیا ہے؟ میرے کریم فرمائیں گے شرک خفی۔ شرک 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک شرک جلی ہوتا ہے، ایک شرک خفی ہوتا ہے۔ شرک جلی سے مراد وہ شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں کسی اور کو الہ مانا جائے، خواہ بتوں کو، خواہ سورج کو، چاند کو، فرشتوں کو، جنوں کو، درختوں کو، پتھروں کو، انسانوں کو، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا کے مقابلہ میں الہ مان لینا یا اللہ کا شریک مان لینا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا، ہمیشہ کی جہنم اس کا مقدر بن جائے گا۔ اسے شرک جلی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اس نے معبود مان لیا۔ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ میری بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ بات نیت کی ہے، کیا بلند نہ بات ہے؟ اگر کوئی بندہ کسی انسان کو بزرگ سمجھتے ہوئے یا کسی قبر کو بزرگ کی قبر سمجھتے ہوئے سجدہ کرتا ہے تو اس کا یہ فعل حرام ہے۔ میں نے کیا کہا؟ اس کا یہ فعل ہے۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، بعد وقت میری جانب غلط منسوب کر دی جاتی ہے، صحیح بات سمجھیے۔ جو انسان کسی قبر کو، کسی انسان کو، کسی بھی شے کو تعظیم کی نیت سے سجدہ کرے گا وہ گناہ گار ہو جائے گا، فعل حرام کا مرتکب ہوگا۔ اسے کام حرام کیا اور کام گناہ کا کیا، اور جس کسی نے کسی کو اللہ سمجھ کر سجدہ کیا وہ کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، مرتد ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ دونوں عمل بظاہر ایک جیسے ہیں، دونوں عمل بظاہر ایک جیسے ہیں، ایک عمل کا گناہ ہوتا ہے، دوسرے عمل کا کفر ہوتا ہے، دیکھنے میں ایک جیسے عمل ہیں۔ بات نیت کی ہے، اس کی نیت کیا تھی، اس کی نیت کیا تھی۔ مثلا دیکھیے رب کائنات حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ یہ کون سا سجدہ تھا؟
تعظیم کا سجدہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور ان کی ساری بیویوں نے اپنے بیٹے حضرت یوسف کو سجدہ کیا، قرآن پاک سورہ یوسف میں ہے، وہ سارے کے سارے سجدہ میں گر گئے۔ ان سب نے جو سجدہ یوسف علیہ السلام کو کیا، یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ کون سا سجدہ تھا؟ تعظیم کا سجدہ تھا۔ میرے نبی نے اس سے منع فرما دیا، کیونکہ میرے نبی نے اس سے منع فرما دیا، اس لیے یہ بھی حرام ہو گیا۔ یہ بھی کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ کافر بتوں کو سجدہ کرتے تھے، وہ مشرک تھے، رب سمجھ کر کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، نکاح اس کا ٹوٹ گیا، ساری نیکیاں برباد ہو گئیں، مرتد ہو گیا۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ اسے اسلام کی دعوت دے، نہ مانے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ مرتد واجب القتل ہوتا ہے، کتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ فرق اس کا ہے نیت کا۔ کیا بنا؟ میں آپ کو کچھ بات سمجھانا چاہتا ہوں، میری بات سمجھ نہ آئے تو آپ کو حق حاصل ہے، کھڑی ہو کر سوال کر لیں۔ میں ناراض نہیں ہوگا میری تقریر میں سوال کیوں کیا نہیں۔ میں آپ جانتے ہیں ہمیشہ بحمد اللہ تعالیٰ دور دراز سے آپ میرے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، میں آپ کو کہانی نہیں سناتا، قرآن و سنت کی تعلیم سے آپ سے بہروا کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی آیات مبارکہ یا حدیث مبارکہ کے تراجم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تاکہ جو آپ دور دراز سے آتے ہیں نا، آپ کا آنا اللہ تعالیٰ قبول کر لیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو علم دین حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آپ بہت بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ راستے میں فرشتے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس راستے میں اپنے پر بچا دیتے ہیں جہاں وہ طلباء خواہ بچہ ہے یا بوڑھا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے آتا ہے۔ آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، کچھ کہانیاں سننے کے لیے آپ نہیں آتے، آپ کچھ حاصل کرنے کے لیے۔ اس بنا پر میں کہہ رہا ہوں، غور کیجئے گا، میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ سجدہ دونوں نے کیا، جس نے سجدہ کیا تعظیم سمجھ کے، اس سے فعل حرام، آپ اسے کافر نہ کہہ دیں ورنہ خود کافر ہو جائیں گے۔ جس نے اللہ سمجھ کے سجدہ کیا وہ کیا ہو گیا؟ سجدہ نہ بھی کرتا، صرف اللہ سمجھ لیتا تب ہی کافر ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، مرتد واجب القتل ہے۔ جس طرح آج کل جعلی پیروں کو سجدے کیے جاتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں یہ میرا پیر میرا رب ہے، وہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج، نکاح ختم، اولاد ناجائز، واجب القتل، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ لیکن جو سجدہ کرے جی میں اس کو رب نہیں سمجھتا، میرا اللہ الہ حقیقی ہے، بس یہ میں اس کی تعظیم کرتا ہوں، میں نے یہ تعظیم کے طور پر سجدہ کیا، وہ گناہ گار ہو گیا، کافر نہیں ہوا۔ بس سمجھ گئے ہو؟ فرق اس کا ہے نیت کا۔ میں اس کو مزید آسان کرتا ہوں تاکہ آپ کو نیت کے فرق کی سمجھ آ جائے۔ نکاح کا نصاب کیا ہے؟ نکاح کا نصاب 2 عاقل و بالغ مسلمانوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہے۔ 2 ایمان والوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہے، اس کو شوہر دینا سنت ہے۔ ایجاب و قبول کیا ہے؟ کم از کم 2 ایمان والے موجود ہوں، ان کی موجودگی میں کوئی مرد کسی عورت کو یہ کہے اتنے ہزار یا اتنے لاکھ حق مہر کے بدلہ میں نے تجھے اپنی زوجیت میں لیا، عورت کہہ دے کہ میں نے قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ کلمے پڑھانا مستحب ہے، خطبہ دینا سنت ہے، ایجاب و قبول شرط ہے۔ ایجاب ہے کسی کو کسی کام کی دعوت دینا، قبول ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کر لینا۔ اسی طرح عورت یہ جملے کہے کسی مرد کو 2 عاقل و بالغ مسلمان مردوں کی موجودگی میں کہ یہ سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، کہ میں اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اتنے ہزار یا اتنے لاکھ حق کے مہر کے عوض میں نے اپنے آپ کو تیری بنا دیا، تیرے حوالے کیا، تیری زوجیت میں آ گئی، مرد کہہ دے میں نے قبول کر لیا تو نکاح ہو گیا۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، یہ اگلے جملے کہہ رہا ہوں۔ بازار معصیت میں، گناہ کے بازار میں
ایک عیاش عورت کے سامنے، اس کے کارندوں کے سامنے کوئی بندہ جاتا ہے، جا کے کہتا ہے کہ 1 رات 2 رات کے لیے میں اپنی تجھے بنانا چاہتا ہوں، اتنے 1000 روپے یا اتنے 100 روپے کے عوض میں نے تجھے اپنی بنا لیا 1 رات کے لیے 2 راتوں کے لیے، کیا تو راضی ہے؟ وہ عورت کہتے میں راضی ہوں۔ بتائیے یہ کیا ہے؟ پراثت تو ایک جیسے ہی نہیں ہے، نہیں ایک جیسا نہیں، کیوں ہے ایک جیسے ہے؟ ادھر بھی آدمیوں کی 2 آدمیوں کی موجودگی میں سودا ہو رہا ہے، ادھر بھی 2 آدمیوں کی موجودگی میں سودا ہو رہا ہے، ادھر بھی روپے پیسے کا ذکر ہو رہا ہے کہ تیری اجرت یہ ہوگی، ادھر بھی حق کے مہر کا ذکر ہو رہا ہے کہ میں تجھے اتنی رقم ادا کروں گا۔ پروسیس دونوں ایک جیسے ہیں، مگر ایک کیا ہے؟ اس پہ عمل کرو گے تو کیا اجر ملے گا؟ میرے نبی کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم مانتے ہیں، النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس سے میری سنت پر عمل نہیں کیا مجھ سے نہیں ہے۔ سنت پہ عمل کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، نبی کی سنت سمجھتے ہوئے اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتے ہو ثواب ملتا ہے۔ نتیجہ میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اولاد جتنی نیکیاں کرے گی رب کریم چاہے گا تو اس کا ثواب اس کے والدین کو بھی ملے گا۔ یہ نیکیوں کا درخت لگ گیا کہ نہیں؟ جو بیج بویا تھا وہ تناور درخت بن کے پھل دینے لگا، بندہ مر گیا، اولاد نیکیاں کر رہی ہے، قبر میں اس کو ثواب مل رہا ہے۔ دوسری طرف کیا ہے؟ اگر بدکاری کے نتیجہ میں بچہ پیدا ہو گیا تو کیا ہوا؟ حرام زادہ، اس کا گناہ کس کو ملے گا جب تک وہ زندہ ہے؟ فرق کیا ہے؟ ادھر نبی کی سنت پر عمل کرنے کی نیت ہے، ادھر شیطان کی شیطانیت پر عمل کرنے کی نیت ہے۔ بات سمجھی ہو کہ نہیں سمجھی ہو؟ سارے بتا دو، جس کو نہیں سمجھ آئی وہ سوال کر لیں۔ آج صبح کی بات ہے، نہ صبح کی نہیں، جمعہ کے وقت کی بات ہے، میں جمعہ پڑھانے کی تیاری کر رہا تھا تو کسی نے سوال کیا بسنت کے لیے کہ یہ بسنت تو ایک کھیل ہے، علماء اس کو منانے کی اتنی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے اسے یہ جواب دیا تھا، پتنگ اڑانے کی علماء ایسی مخالفت نہیں کرتے، اس کو زیادہ سے زیادہ غصہ میں آئیں گے تو حرام کہہ دیں گے، وہ بھی کس بنا پہ کہیں گے کہ پتنگ بازی سے نقصان بہت ہوتا ہے، بجلی ٹرپ ہو جاتی ہے، ڈور سے کئیوں کی گردنیں کٹ گئیں، روپے پیسے کا کتنا نقصان ہوتا ہے، ہڑبونگ مچائی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ لیکن اگر تم بسنت کے نام سے پتنگ بازی کرتے ہو تو یہ کفر کی حد تک حرام ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ کفر کی حد کیوں حرام ہے، کفر کی حد تک؟ تم جانتے ہو کہ بسنت کس کی خوشی میں منائی گئی تھی؟ میں پچھلے جمعہ باقی اس موضوع پہ بات کر چکا ہوں۔ حقیقت رائے وہ خبیث انسان، وہ بد کردار انسان کہ جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، آپ نہیں جانتے ان عقائد کو، میں نے ان کی عقائد کا مطالعہ کیا، میرے پاس کتابیں، ان کی اصل کتابیں موجود ہیں، میں نے مطالعہ کیا ہے۔ اتنا گندا عقیدہ ہے کہ میں لاؤڈ سپیکر میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، جتنا گندا عقیدہ ہے نا، میں لاؤڈ سپیکر میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ ان کے نزدیک ننگے ہونا یا دوسرا فعل کرنا کچھ عیب نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی ایک عبادت کا حصہ ہے۔ ضمناً میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ان کافروں کی بات کر رہا ہوں نا، حرم کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کیا جاتا تھا۔ طواف کرتے ہوئے مرد و عورت پہلے چکر میں اپنا سر کا صافہ، عمامہ، دوپٹہ، ٹوپی اتار کر حرم کعبہ کے اندر پھینک دیتے۔ حرم کعبہ کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ جس جگہ آج لگا ہوا ہے ادھر ہی تھا، مشرق کی جانب منہ تھا، اور دوسرا دروازہ اس کی سیدھ میں دوسری جانب تھا۔ یہ دروازے زمین کے برابر تھے، اونچے دروازے نہیں تھے۔ حرم کعبہ کی 4 دیواری تھے، اس کے اوپر چھت نہیں ہوا کرتی تھی، اندر طغار بنا ہوا تھا۔ طواف کرنے والا اس کا طواف کرتا، دروازے کے سامنے جاتا، اپنی ٹوپی، دوپٹہ، رومال، عمامہ اتار کر کعبہ کے اندر پھینک دیتا، دوسرے چکر میں اپنی قمیض اتار دیتا، تیسرے چکر میں تہمت بھی اتار دیتا، شلواریں اتر جاتی۔ وہ یہ سمجھتے تھے جس طرح ہمارے جسم سے ہمارا لباس جدا ہوا ہے، اسی طرح ہمارے گناہ بھی جدا ہو گئے۔ معاذ اللہ، یہ ان کا گندا عقیدہ تھا۔ وہ طواف کرتے تھے ننگے ہو کر، یوں ہی کر رہے تھے طواف، ایک لڑکا اور ایک لڑکی
तवाफ़ करते करते हरम काबा के अंदर चले गए, आम सी बात थी, उन दोनों ने बदकारी की। लड़के का नाम था असाफ, लड़की का नाम था नाइला। अल्लाह ताला ने इन दोनों को पत्थर के बना दिया। दोनों नंगे थे और दोनों पत्थर के थे। जब काफरों ने देखा कि ये देर होगी, अंदर से वो करते थे ऐसे अलल ऐलान, ये बदकारी करते जिस तरह जानवर अलल ऐलान बदकारी करते हैं। बदकारी तो नहीं जानवर करते, मुआदला मेरी ज़ुबान से निकल गया। जिस तरह अलल ऐलान जानवर ही अमल करते हैं, लोग इस तरह अमल कर लिया करते थे। ये थोड़ी देर तक जब बाहर ना आए, बल्कि ज़्यादा देर तक बाहर ना आए, लोगों को तशवीश हुई कि इतनी देर में तो बंदा फारिग हो जाता है, बाहर क्यों नहीं आए। अंदर जाके देखा तो ये दोनों बुत बने हुए थे। अब उनको इबरत हासिल करनी चाहिए थी कि नहीं? सारे बता दो। नहीं, उन्होंने इबरत हासिल नहीं की। कहेंगे वाह 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 वाह, ये दोनों हमारे रब बन गए, इनका ये अमल बहुत कबूल हो गया, इतना कबूल हो गया, इतना कबूल हो गया, ये अमर हो गए। एक को कोहे सफा पे नस्ब कर दिया नंगा, एक को कोहे मरवा पर नस्ब कर दिया नंगी। ये दोनों नंगे कोहे सफा और मरवा पर नस्ब थे, गाड़े हुए थे। और जब ये काफिर सफा मरवा के दरमियान साई करते थे, जब कोहे सफा पे आते तो असाफ के नंगे बुत को, उसके शर्मगाह को छू के फिर आते, ख्वातीनो हज़रात सारे। जब मरवा पे आते तो असाफ के अज़ाए शर्म को छू कर चूम कर वापस आते, और ये समझते इस तरह करने से हमारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे कि ये दोनों रब बन गए हैं। ये उनका अकीदा था। जब इस्लाम आया, मेरे नबी ने दोनों बुत तड़वा दिए, असाब भी और नायला भी तड़वा दिए गए। सहाबा कराम को फरमाया इनके दरमियान सही करो। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, हमारा जी नहीं चाहता सही करने को। ये तो उन काफरों इधर भी चूमते थे, उधर नंगे बुतों को चूमते थे, हमारा जी नहीं चाहता कि अब मुसलमान हो गए हैं कि हम वो अमल करें। रब कायनात ने कुरान करीम की आयत का नाज़िल फरमाई कि इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव इतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। ए ईमान वालों, याद रखो, सफ़ा मरवा ये बुतों की मड़ी नहीं है। सफ़ा मरवा तो मेरी कुदरत की निशानियाँ हैं। तुम इन बुतों को ना देखो, वो तोड़ दिए गए हैं। तुम ये देखो, इन पहाड़ियों पर हज़रत हाजरा के कदम लगे हैं, नबी की बीवी के कदम लगे हैं। नीयत बदल गई। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। नीयत सफ़ा मरवा की सही काफिर भी करते थे। उनकी नीयत क्या थी? बुतों को चूमना। सफ़ा मरवा के नीयत ईमान वाले भी करते हैं। नीयत क्या है? हज़रत हाजरा की सुन्नत। यही है ना, दरमियान दौड़ते भी क्यों हैं? हज़रत हाजरा की सुन्नत। वो काफिर नीयत और रखते थे, तुम ईमान वाले नीयत और रखते हो। मेरी बात आपकी समझ में यकीनन आ गई कि नीयत के बदल जाने से अहकामात बदल जाया करते हैं। नीयत के बदल जाने से अहकामात बदल जाया करते हैं। हुक्म नीयत के एतबार से इन्नमल आमालु बिन्नियत, अमल तेरा कैसा है, तेरी नीयत के मुताबिक तुझे अजर मिलेगा। गुनाह या सवाब जो होगा तेरी नीयत के मुताबिक होगा। मस्जिद में जूते चुराने के लिए आने वाले की नीयत जूते चुराना है, नमाज पढ़ने वाले की नीयत नमाज पढ़ना, आए दोनों मस्जिद में हैं। ऐसे है ना, तो अमल का दारो मदार नीयत पर। अब देखिए वो हकीकत राय पिछले जुम्मतुल मुबारक को कदर तफसील से बयान कर चुका हूँ, अब वक़्त कम है, सिर्फ इशारे ही करूँगा। इस खबीस इंसान ने, जिस तरह मैंने थोड़ा सा हिंदुओं की बात आपको सुनाई है, काफरों की बात, ये हिंदुओं का रवाज जो मैंने सफ़ा मरवा की बात की ना, सफ़र नायला के सिलसिले में, हिंदुओं का अकीदा इससे भी ज़्यादा बुरा है। मैंने पहले का सफ़र और नायला का जिक्र तो मैंने स्पीकर में कर दिया, हिंदुओं का अकीदे का जिक्र मैं स्पीकर में नहीं कर सकता, इतना गंदा उनका अकीदा है। मैं कह रहा था कि हकीकत राय के उस्ताद ने जो मुसलमान था, तलबा को पढ़ाते हुए हिंदुओं के अकीदे का जिक्र कर दिया कि इनका अकीदा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ये खबीस इंसान जिसका नाम हकीकत राय था, इस लड़के ने खड़े होकर गुस्ताखी की। मालूम है किसकी शान में?
تیرے نبی کی شان میں وہ گالیاں اس خبیث نے گندی تیرے نبی کو دی. تیری نبی کی لاڈلی سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تو زہرا کو گندی گالیاں دیں کہ تو جو ہمارے لیڈر کہ وہ ایسے ہے وہ ایسے ہے وہ ایسے ہے. اب میں کہہ نہیں سکتا، میں کافر ہو جاؤں گا کہوں گا تو. اس سے گستاخیاں بکی. استاد محترم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا بلکہ اس نے مقدمہ درج کروا دیا. جج نے اس سے کہا کہ تو نے یہ جملے کہے، اپنے جملوں سے رجوع کر لے، معافی مانگ لے. اس نے کہا نہیں معافی مانگوں گا، ہیں ہی وہ ایسے. اس سے پھر عدالت میں بھی گستاخیاں بکیں. پھر بالآخر جب گستاخیوں سے یہ باز نہ آیا پھر اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی. اس کو پھر کہا گا کہ تو توبہ کر لے، نہیں مانا. بالآخر اس کو پھانسی دے دی گئی. جتنے مسلمان اس مقدمہ میں ملوث تھے وہ سارے طلباء جنہوں نے حقیقت رائے کے خلاف گواہی دی تھی، وہ استاد محترم جنہوں نے مقدمہ چلایا تھا، وہ سارے کے سارے جو حمایت کرنے والے تھے، ہندوؤں نے سب کو شہید کر دیا. ہندوؤں نے سب کو شہید کر دیا. پھر اس خوشی میں انہوں نے پتنگ بازی کی تھی. کالو رام خبیثو ایک ہندو تھا جس نے پتنگ بازی اس نیت کے ساتھ کی تھی کہ میں اس کو یہ معاذ اس کی یاد منانے کے لیے پتنگ بازی کرتا ہوں. لاہور میں ایک جگہ کا نام ہے شہید گنج، ہے کہ نہیں؟ سنا ہے کہ نہیں؟ ہندوؤں نے اس کے نام پر اس جگہ کا نام رکھا ہے. آج تک لکشمی چوک ہے نا جی، ہندوؤں کی دیوی کا نام ہے. ہم نے اس کے نام پر وہ چوک آج تک اسی طرح ہم بلاتے ہیں کہ اس کا چوک ہے، یہ ہندوؤں کی معبود، ہندوؤں کا رب ہے. انہوں نے شہید گنج اس خبیث کے نام پر رکھا کہ ہمارا بندہ شہید ہو گیا. اور بابے کی مڑی کے نام سے کوٹ خواجہ سعید میں جہاں اس کی راکھ کو دفن کیا گیا وہاں مڑی بنا دی گئی. بابے دی مڑی کے نام سے وہ مشہور ہے اور مسلمان وہاں منتیں ماننے کے لیے جاتے ہیں. پتنگ بازی اس کی مڑی پہ کی جاتی تھی. نیت کیا تھی؟ بسنت منانے کی. بتاؤ اب، حقیقت رائے کی یاد، اس کی حمایت. میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تم عید میلاد النبی مناتے ہو تو کس کی کیوں مناتے ہو؟ نبی کی یاد میں. کیا بلا؟ نبی کی یاد میں. وہ بسنت مناتے ہیں تو حقیقت رائے کی یاد میں. تو پتنگ اڑا لے، بسنت تو نہ منا. جب تو اس کو بسنت کا نام دے گا، جلوس نکالو. کوئی بندہ جلوس نکال رہا ہے، کوئی حرج نہیں، نکال رہا ہے، لیکن جلوس نکالتا کہ میں عید میلاد النبی منا رہا ہوں، تو ہم جلوس اور جلوس میں فرق آ جائے گا یا نہیں؟ ایک آدمی پتنگ اڑاتا ہے کھیلنے کے لیے، ایک کہتا ہے میں بسنت منانا چاہتا ہوں. لاہور کو کتنا سجایا گیا بسنت کے نام پر، اربوں روپیہ برباد کیا گیا. فری ٹرانسپورٹ چلائی گئی، بسنت مناؤ. عقل کے اندھو سوچو تو ہی بسنت ہے کیا؟ تو نبی کے گستاخ کا دن منا رہے ہو. اسلام و ایمان تمہارے پلے رہ جائے گا؟ ویسے پتنگ بازی کو کوئی اور نام دے دو، صرف حرام ہوگا. کہ پتنگ بازی سے کتنے ٹرانسفارمر اڑ گئے، کتنی مرتبہ بجلی ٹپ ہوئی، کتنے لوگوں کی گردنیں کٹ گئی وغیرہ وغیرہ. اس وجہ سے پتنگ بازی حرام ہونے کا علماء فتویٰ دے دیں گے. لیکن جب تم بسنت مناؤ گے تو پتنگ بازی نہ بھی کرو. میں نے کیا کہا؟ کسی کو سجدہ نہ بھی کرو، صرف رب سمجھ لو. کافر ہو جاؤ گے کہ نہیں؟ تو بسنت نہ بھی مناؤ. تم کہہ دو بسنت منانا جائز ہے، ہولی دیوالی منانا جائز ہے، تو پھر تمہیں کتنا بڑا گناہ ہوگا. اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو، شیطان نیکیاں برباد کر رہا ہے، تمہیں تباہ کر رہا ہے. خدا میں یہ دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں، ممبر مصطفیٰ پر بیٹھا کہتا ہوں، میرا ایمان اور مجھے یقین ہے کہ شیطان آپ کے مقابلہ میں میرا بڑا دشمن ہے. دشمن آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، لیکن میرا دشمن آپ کے مقابلہ میں زیادہ ہے، کیونکہ میں اس کی شرارتوں سے آپ کو مطلع کرتا رہتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی شرارتوں سے بچ جاؤں، جنت میں چلے جاؤ گے. شیطان کو ذلیل کرو، میں اس کو گالیاں دیتا ہوں، ذلیل کہتا ہوں، لعنتی کہتا ہوں. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھو، میں پہلے بیان کر چکا ہوں، آدم جیسے مصطفیٰ رسول ہیں. اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، میں نے آدم کو چن لیا.
آدم کو چن کر جنت میں بھیجا، جنت جیسا محفوظ مقام، آدم علیہ السلام جیسے مصطفیٰ رسول، شیطان نے وہاں بھی ان پہ حملہ کر دیا۔ تو اور میں کس بات کی بولی ہیں؟ شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچائیے گا، اللہ رب العزت جل وعلا کی رضا کی خاطر عمل کیجئے گا، شیطان کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ میں چاہتا تھا ریا کے موضوع پہ گفتگو کرنا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت پورا ہو گیا ہے جو گفتگو کرنے کا وقت ہوا کرتا ہے، اس لیے انشاءاللہ تعالی جل وعلا اب آئندہ جمعے کے طور پر ملاقات چند جمعوں کے بعد ہوگی۔ میں جب مسجد میں داخل ہوا نا، دوست بیٹھے تھے یہاں، سب کو پتہ ہے، تو نعت خوان جناب منور حسین سعیدی صاحب نعت کیا پڑھ رہے تھے؟ ہاں، کیا کہہ رہے تھے؟ جسے چاہا در پہ بلا لیا، میرے کریم آقا نے مجھے ناچیز کو اپنے در پر بلا لیا ہے۔ مسجد میں تو یہ کہہ رہے تھے جملے، جیسے چاہا در پہ بلا لیا، جیسے چاہ، یہ بڑے نصیب کے یقینی یہ نصیب کی وجہ سے میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا تو یہ کہہ رہے تھے جیسے چاہ، آپ نے دیکھا کہ میں مسجد کے اندر آیا تھا نا، یہی کہہ رہے تھے نا، جیسے چاہا در پہ بلا لیا۔ شاید میں آپ کو اطلاع دیتا یا نہ دیتا، لیکن میرے جی چاہا کہ دیکھو حسن اتفاق دیکھو کہ جب میں آیا تو یہ کہہ رہے ہیں جیسے چاہا در پہ، تو آئندہ جمعۃ المبارک کو میری آپ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ میں ہرمائش شریف چلا جاؤں گا اور پھر 23 فروری کو نہ 26 فروری کو انشاءاللہ تعالی جمعرات کے دن واپس آؤں گا۔ اگر اللہ تعالی نے مجھے زندگی دی اور اس کو منظور ہوا تو 27 رمضان مبارک والا جمعہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی ابلیس سے لعین کے شر سے محفوظ رکھے اور نیکی کی توفیق کو ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔